جرم کیا طاہر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے، ساری عمر یہ تصور دیتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے، گناہ پر تھے، غلطی پر تھے، عیب پر تھے۔ مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں، خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے۔ بالیقین مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے ہیں، مگر وہ حق اجتہادی ہے اور اس کے مقابلے میں خطا ہے اور وہ خطا اجتہادی ہے۔ ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، ادھر کہتے ہیں یہ بھی ہمارے امام ہیں، مگر کرنا کیا ہے؟ کہتے ہیں اس طرح مرضی اپنی کرنی ہے۔ تو پھر انہیں کس طرح کا امام مانا ہوا ہے؟ ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سربراہ تھے، انہیں اپنی زندگی کی آخری گھڑی بھی وہ مرتبہ نہیں ملا جو حضرت واشی، جو ویسے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل بھی تھے، لیکن جب وہ صحابی بنے تو شرف صحبت میں جو انہیں پہلی گھڑی ملا، حضرت اویس کرنی کو زندگی کی آخری گھڑی بھی نہیں مل سکا۔ یہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارا نظریہ ہے، انہیں کیا چیز ملی کہ وہ اتنے تیز رفتار ہو گئے؟ شرف صحبت سے ان کے ساتھ کیا مکس ہوا کہ دنیا کی نبوت کے بعد کوئی وصف، کوئی منصب، کوئی عہدہ اس شرف کے ہم پلہ نہیں جس شرف کو صحابیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا۔ ہم اجمالی طور پر مانتے تو ہیں، لیکن انہیں کیا ملا تھا کہ وہ اتنے عظیم ہوئے؟ اور یہ وضاحت نہ ہونے کی وجہ سے پھر آج کے بہت سے مسائل پیدا ہوئے۔ آج ایک وہ فتنہ کہ جس سے تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو چلا تھا حویلیاں سے اور آج بڑے بڑے آستانوں تک پہنچا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ آج کے دور کا بد عمل سید بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضلیت رکھتا ہے، کیونکہ جزیت اس کو حاصل ہے اور صدیق اکبر کو جزیت حاصل نہیں۔ اس پر پھر سارے بڑے بڑے آستانے اسی دام میں آئے اور آج وہی افضلیت اور وہی تقریریں اہل سنت کے بہت سے سٹیجوں پہ کی جا رہی ہیں کہ پتہ ہی نہیں کہ شرف صحبت ہوتا کیا ہے اور اس کے مقابلے میں کسی شرف کوئی ہم پلہ ہے یا نہیں، یا اس کی صورتحال کیا ہے۔ ہمارے اکابر نے یہ سب کچھ کھول کے لکھا تھا، مگر افسوس کہ اسے پڑھا نہیں گیا، یا پڑھا گیا تو سمجھا بہت کم گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو لکھا۔ سب سے پہلے تو وہ بات جو میں نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کہی، یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 مکتوب نمبر 66 پر لکھا ہے، چے این بزرگواراں را، یہ کون ہے؟ صحابہ، کیونکہ این بزرگواراں را، ان بزرگ ہستیوں کو در اول صحبت آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم عام یسر می شد، ان بزرگواروں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے آغاز میں پہلے سیکنڈ میں وہ کچھ ملا، پہلی گھڑی میں وہ کچھ ملا کہ اولیاء امت را در نہایت النہایا شمع ازاں کمال دست می دہد، کہ امت کے اولیاء کو ترقی در ترقی در ترقی کرتے 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 زندگی کی آخری گھڑی میں جو ملتا ہے وہ ان کے ملے ہوئے کی ایک چھوٹی سی خوشبو ہوتی ہے، شمع ازاں، پورا نہیں، اس کی ایک سویٹ سمیل ہوتی ہے۔ لہذا واشی قاتل حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یک مرتبہ در بدو اسلام خود بشرف صحبت سید اولین و آخرین علیہ الصلوۃ والسلام مشرف شد عبود از اویس کرنی کے خیر التابعین است افضل آمد۔ حضرت واشی یعنی جو اتنے ویسے پہلے اسلام لانے سے پہلے ناپسندیدہ تھے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے،
لیکن جب سرکار نے قبول کر لیا یا تو قبول نہ کرتے اور انہیں اپنا صحابی بنایا، صحابی بننے کے پہلے سیکنڈ میں جس درجے پر تھے ویسے کرنی زندگی کی آخری گھڑی بھی وہاں نہیں پہنچ سکے. پھر ان کا گھنٹہ گزرا، پھر ان کا سال گزرا، پھر ان کی زندگی گزری. تو یہ کیا چیز ملی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف صحابیت کی بنیاد پر کہ وہ اتنے عظیم بن گئے؟ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اگلے مکتوب میں، یہ مکتوب نمبر 120 ہے، اگر یہ بات میں مجدد صاحب کا نام لیے بغیر کرتا تو فوراً 10,000 فتوے لگ جاتے کہ یہ تم کیا بول رہے ہو. اچھا ہوا کہ بڑے لکھ گئے اور ہم جیسے چھوٹے ان کے سہارے پہ بول سکتے ہیں، اور یہ سہارا بہت بڑا سہارا ہے. مجدد صاحب یہ مکتوب کا عربی حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبت شیئا، اے مخاطب، لا تعدل خطاب ہے مریدوں کو، خلفاء کو، قیامت تک کے مسلمانوں کو. اے مخاطب لا تعدل بالصحبت شیئا، کسی درجے کو بھی صحابیت کی ہم پلہ مت بنانا. شیئا نکرہ تحت النفی ہے. عالم ہونا، قاری ہونا، حافظ ہونا، پیر ہونا، غازی ہونا، مجاہد ہونا، مبلغ ہونا، ولی ہونا، غوث ہونا، قطب ہونا، کوئی بھی درجہ جو ہے، آگے ایک استثناء نبوت کا ہے صرف، لا تعدل بالصحبت شیئا. یہ ویسے ہی اس میں عموم تھا کہ کوئی شے بھی ہو، کوئی درجہ بھی ہو. آگے پھر اس عموم کی تاکید کے لیے فرمایا کائنم ما کانا، وہ کیسا ہی درجہ کیوں نہ ہو، کسی منصب کو بھی منصب صحابیت کے ہم پلہ مت مان، وہ کیسا ہی منصب کیوں نہ ہو. الا ترى ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت علی من عداهم سوى الانبیاء علیہم السلام. الا ترى، اے مخاطب کیا تم دیکھتے نہیں ہو، ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضلوا بالصحبت، کیا صحاب رسول علیہ السلام فضیلت دیے گئے بوجہ صحابیت کے، کس پر؟ علی من عداهم، اپنے سوا ہر ہستی پر، سوى الانبیاء علیہم السلام، صرف نبی مستثنا ہیں، نبیوں کے سوا ہر ہستی پر شرف صحابیت کی بنیاد پر، صحبت کی بنیاد پر سارے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو فضیلت دی گئی. اب من ادا میں پھر بطور خاص دو ہستیوں کا نام لیا مجدد صاحب نے، اور وہ دونوں ہستیاں تاریخ میں تصوف، عدل، انصاف، ولایت، تقوی میں بڑی مشہور ہیں. ایک ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں کا نام لے کر من ادام ان وصلیہ ہے. کہتے وہ ان کا آنا، وہ سوائے صحابہ کے، اگرچہ اویسن کرنین، اگرچہ وہ ان کے سوا اویسے کرنی ہوں، او عمر مروانی یا عمر بن عبدالعزیز ہوں، ما بلوغہما نہایت الدرجات، اگرچہ اپنے طور پر تو وہ آخری حد تک پہنچے تھے ولایت میں، ووصولہما غایت الکمالات، اگرچہ وہ کمالات کی آخری حد کو چھو گئے تھے، اتنے بڑے تھے، سوى الصحبت، مگر صحابی نہیں تھے. تو ان میں سے کوئی بھی ان کے ہم پلہ نہیں ہے جنہیں شرف صحابیت رب ذوالجلال نے عطا فرمایا. فلا تعدل، مخاطب ان کے ہم پلہ تو کسی کو بھی نہ مان. اب یہ جو جنہیں شرف صحابیت ملا اور کوئی غیر صحابی، خواہ وہ کسی قبیلے کا ہو، خواہ کسی خاندان کا ہو، خواہ کسی نسبت کا ہو، اس کو ان میں سے کسی کے ہم پلہ مت مان. اور ساتھ یہ وضاحت کی کہ انہیں کیا ملا کہ اب کوئی اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا.
قیامت آ سکتی ہے، کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آخری صحابی کے وصال کے بعد وہ جنس ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نیا بننا ختم ہو گیا۔ بڑے بڑے ولیوں کے گھر بیٹے بڑے بڑے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، سیدوں کے گھر بڑے بڑے سید پیدا ہو سکتے ہیں، سچے سیدوں کے گھر، مگر کائنات میں دوسرا ایک بھی کوئی صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ جو خصوصیت ہے کس بنیاد پر ہے؟ کیا چیز ان میں مکس ہوئی کہ ان کی ایک سیکنڈ کی بندگی دوسروں کی صدیوں سے بہت زیادہ ہے؟ ان کا سو جانا دوسروں کے جہاد پر فضیلت رکھتا ہے، ان کا بھول جانا دوسروں کے نہ بھولنے پر فضیلت رکھتا ہے، ان کی خطا دوسروں کے ثواب پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ لفظ بھی مجدد صاحب نے لکھا ہوا ہے، ابھی میں وہ پڑھ کے سناؤں گا۔ کیا مکس ہوا ان میں؟ تو مجدد صاحب یہ خلاصہ تقریباً مجدد صاحب کی تعلیمات میں تفصیل سے ملتا۔ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ ان کا ایمان جس طرح کا ہے ایسا ایمان بعد میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعمال کا مدار ہے ایمان پر۔ اب دیکھو نا، جن کا ایمان نہ ہو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کسراب بقیۃ یحسبہ الزمان ماء۔ ایک ہندو، سکھ، کافر، کرسچن، نصرانی، یہودی وہ سونے کے محل بنا کر غریبوں میں تقسیم کرے تو قرآن کہتا ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے اعمال سراب ہیں، جیسے دوپہر کا وقت ہو اور ریت پر سورج کی کرنیں پڑیں تو ٹھاٹے مارتا سمندر لگتا ہے، قریب جائے تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کیوں ایسا ہے؟ اور ادھر ایک مومن جو پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے کٹیا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ 1 روپیہ دے دے ان کے پہاڑوں سے زیادہ اس کو ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ وہ بے ایمان ہیں، ان کے دل میں ایمان نہیں۔ تو یہاں سے قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ عمل کا جو وزن بنتا اللہ کے دربار میں وہ ایمان کی وجہ سے بنتا۔ پھر جس کا جتنا ایمان اعلیٰ درجہ کا ہے اتنا ہی ایک عمل اس کا، وہی جو عام لوگوں کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے، ان کا اور طرح کا قبول ہوتا ہے۔ تو مجدد صاحب لکھتے ہیں ان کا ایمان ایک خاص قسم کا، اس جنس کا ایمان ان کے بعد کسی کا نہیں قیامت تک۔ وہ قسم کون سی ہے؟ کہتے ان کا ایمان شہودی ہے۔ کیا ایمان ہے؟ سارے یہ لفظ یاد کر لو، صحابہ کا ایمان کیا ہے؟ شہودی، شاہد، شہود۔ اور صحابہ کے سوا جو غیر صحابی ہے، جس خاندان کا بھی فرد ہے، قیامت تک جتنا بھی بڑا ولی ہو اس کا ایمان غیر شہودی ہے، شہودی نہیں ہے۔ میں بھی وہ شرطیں بیان کروں گا کہ شہودی بنتا کیسا ہے، مجدد صاحب نے وہ بھی لکھی ہے۔ تو خلاصہ کیا بنا؟ ہمارا ایمان ولیوں کا، جو غیر صحابہ ولی ہیں، غوث، قطب، ابدال، سادات، سب علماء، محدث، ان سب کا ایمان غیر شہودی ہے، اور صحابہ کا ایمان شہودی ہے۔ اس شہودی ایمان کا یہ کمال ہے، وہاں جاگ کے جہاد کرنا تو بڑی شان ہے، سو جانے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ مجدد صاحب کے لفظ سنیے، لما، یہ کیوں شان ہے ان کی؟ ہر صحابی کی یہ شان کیوں ہے؟ کہتے لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، کہ ان سب کو ایک وصف حاصل تھا، پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک۔ اس میں اس وصف کے درجے ہو سکتے ہیں، لیکن اس وصف مطلقاً ملنے میں سب برابر ہیں۔ جس طرح شرف صحابیت میں درجات پھر ہے، لیکن صحابیت تو سب کو ملی، ہر صحابی کو۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں لما ان ایمان ہؤلاء الکبراء صار بالصحبۃ شہودیا، ان کا ایمان شہودی بن گیا۔ اب آگے دو چیزیں ہیں، شہودی بنا تو پھر کیا فرق آیا اوروں میں، اور شہودی بنا تو کیوں بنا کہ اوروں کا نہیں بن سکتا؟ کس لیے اوروں کا ایمان شہودی نہیں بن سکتا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں
4 وجوہات ہیں جس وجہ سے صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور کسی کا ایمان شہودی، یہ واضح انہوں نے لکھا اور اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا۔ صرف صحابہ کا ایمان شہودی ہے اور وہ 4 وجوہات پر ہے، اور قیامت تک وہ وجوہات کسی کو مل نہیں سکتی، لہذا کسی اور کا ایمان شہودی ہو نہیں سکتا۔ نتیجہ دن کسی کو بھی شرف صحابیت کے برابر کھڑا نہیں کیا جا سکتا، کوئی شرف بھی شرف صحابیت کے ہم پلہ نہیں ہے سوائے نبوت کے۔ اب یہاں وہ کیا چیزیں ہیں یہ بھی یاد رکھیں۔ پہلی چیز فرماتے ہیں برؤیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شہودی ایمان نمازیں پڑھنے سے نہیں بنتا، کہ آج کوئی زیادہ نمازی ہو تو ایمان شہودی بن جائے، کوئی زیادہ حج کر لے تو ایمان شہودی بن لے، کوئی زیادہ کتابیں لکھے تو ایمان شہودی بن جائے، جو کتابہ زیادہ پڑھ جائے تو ایمان شہودی بن جائے۔ نہیں، ایمان شہودی کے لیے پہلی شرط ہے رؤیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری حیات میں سرکار کا دیدار کرنے والا حالت ایمان میں ہو، پہلی۔ دوسری وحضور الملک، شہودی ایمان بنتا ہے ملک فرشتے کے حضور کی بنیاد پر، اور یہ صرف صحابہ تھے جنہیں رؤیت رسول علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضور ملک کا بھی موقع ملا۔ حضور ملک کہ ان کے ہوتے ہوئے سرکار کے پاس ملک حاضر ہوئے اور انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا، وہ جس جہت کا بھی ہو لیکن فیض اس کا ملا جس سے ایمان شہودی بن گیا۔ تیسرے نمبر پر وشہود الوحی، انہوں نے وحی کا مشاہدہ کیا۔ چوتھے نمبر پر ومعاینۃ المعجزات، انہوں نے معجزات کا معائنہ کیا۔ یہ 4 وصف ہیں جن سے ایمان شہودی بنتا ہے، اور وہ 4 وصف ملنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد۔ جنہوں نے اس وصف میں آنا تھا سرکار کے وصال سے پہلے آنا تھا، پھر وہ جتنے آخر تک جب تک زندہ رہے، تو مجدد صاحب کہتے ہیں کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کانا، کسی بھی منصب کو، درجے کو، شعبے کو، کسی وصف اور ویلیو کو اس وصف کے مقابلے میں مت مانو اگر سنی ہو۔ لا تعدل بالصحبۃ شیئا کائنا ما کانا۔ اب کہتے ہیں جب ان لوگوں کا ایمان شہودی بنا تو انہیں کیا کیا فائدہ ہوا؟ جیسے صرف مومن، مثال کے طور پر ایک مثال سامنے رکھو، صرف جو مومن بنا اس کو ایمان کی وجہ سے کافر کے مقابلے میں کیا کیا فائدے مل گئے؟ ایمان کی بنیاد پر کافر کے مقابلے میں مومن بھی اتنا ہی ایڈوانس ہوا کہ جیسے کافر جو ہے وہ مثال کے طور پر گدھے پہ بیٹھا ہو اور مومن ہوائی جہاز پہ بیٹھ گیا ہو، اس سے بھی زیادہ ایڈوانس ہوا۔ اپنے سے ان کا فرق، انہیں کیا کیا اس ایمان شہودی کی بنیاد پر سہولتیں ملی، انہیں کیا کیا ترقیاں ملیں، ان کی معمولی چیزیں اتنی عمدہ کیسے بن گئیں، کیا کیا بنی؟ مجدد صاحب کہتے ہیں یوں بنی، فرمایا دوسرے لوگوں کی اگر ثواب اکٹھے کیے جائیں، ایک تو ہے نا سا کے ساتھ ثواب، ایک ہے سواد کے ساتھ ثواب بمانا درست، ثواب بمانا فرد، دوسروں کے ثواب سامنے رکھو، ان کے ثواب تو اپنی جگہ، ان کی خطا کا درجہ ان کے ثواب سے بڑا ہے۔ خطا ساتھ اجتہادی کی بھی قید نہیں لگا رہے، خطا کا درجہ اوروں کے ثواب پر زیادہ ہے، اور ان کے سہو بھولنا، اور دوسرا کیا ہے سواد کے ساتھ اور ہا کے ساتھ صاحب، نہایت چاکو چوبند اللہ کے دربار میں اطاعت کرتے ہوئے
ذہن اور فکر کی بیداری والا، فرمایا ہو صحابی تو ان کا بھول جانا عورتوں کی ذہانتوں، ہوشیاریوں، بیداریوں سے بڑا مقام رکھتی ہے، کیونکہ ایمان شہودی ہے۔ لفظ دیکھو، مجدد صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا؟ فلا جرم، یقیناً جب ان کا ایمان شہودی ہے تو پھر یقیناً انہیں کیا ملا؟ سارا خطا معاویہ تھا خیرم من ثوابہما، سارا خطا معاویہ تھا، بن گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا، کیا بن گئی؟ خیرن، خطا معاویہ خیر بن گئی۔ کس کے مقابلے میں؟ میری تیری ثواب نہیں، وہ ایسے کرنی کے ثواب کے مقابلے میں، عمر بن عبدالعزیز کے ثواب کے مقابلے میں۔ سارا خطا معاویہ تھا خیرم من ثوابہما، ویسے کرنی، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما چونکہ غیر صحابی ہیں، ان کے ثواب پر انہیں وہ درجہ نہیں ملا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی خطا پر درجہ ملا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے عالم مراد خطا اجتہادی ہے، لیکن ذکر میں صرف لکھا سارا خطا معاویہ تھا۔ سارے مکتوبات شریف جا کے یہ مکتوب دیکھ لو، میں کوئی اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، سارا خطا معاویہ تھا خیرن من ثوابہما، تو خطا تو خیر ہے، خطا معاویہ کو جرم نہ کہو، گناہ نہ کہو، عیب نہ کہو، بالیقین مولا علی اس مسئلے میں حق پر تھے ہیں، مگر وہ حق اجتہادی ہے، اور اس کے مقابلے میں خطا ہے، اور وہ خطا اجتہادی ہے، اور وہ جو کچھ خطا میں ان کو ملا ہم صدیوں میں ثواب میں بھی نہیں پا سکتے۔ یہ مجدد صاحب نے فیصلہ کیا کہ خیر کا لفظ شر پہ تو نہیں نہ بولا جاتا، کہا سارا خطا معاویہ تھا، کہا ان کی خطا پہ باز کرتے ہوئے توہین نہ کہو، عیب نہ کہو، یہ خطا کیا بن گئی؟ خیر بن گئی۔ غیروں کے ثواب پر، کیا غیروں کے ثواب کا لفظ بولا جائے تو یہ کہتے ہو کہ ان کی توہین ہو گئی؟ جب ان کے ثواب پر ان کی توہین نہیں ہوئی تو جو ثواب سے افضل لفظ ہے اس پہ توہین ان کی کیسے ہو گئی؟ سارا خطا معاویہ تھا خیرم من ثوابہما، لیکن جرم کیا طاہر القادری جیسے لوگوں نے اور ان کے ہم نواؤں نے، ساری عمر یہ بتاتے رہے کہ معاویہ خطا پر تھے، تاثر دیتے رہے، گناہ پر تھے، غلطی پر تھے، عیب پر تھے۔ مجدد صاحب نے کہا عیب پر نہیں، خطا مان کے بھی فضیلت پر تھے، خطا ان کی خیر بن گئی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے اور اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب سے۔ ایک تو یہ ہوا ایمان شہودی کی وجہ سے، اور یہ ہر صحابی کی لحاظ سے۔ پھر کہتے ہیں ببرکت صحبت وصحب عمرو بن العاص افضل من صحبہما، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں، ان پر بھی بڑا اعتراض کرتے ہیں روافض۔ فرمایا حضرت عمرو بن عاص کی صحب، بھول، حضرت عمرو بن عاص کی بھول، اور عمر بن عبدالعزیز کا غیر بھولنا۔ فرمایا انہیں نہ بھول کے وہ رتبہ نہیں ملا جو عمر بن عاص کو بھول کے رتبہ ملا۔ کیوں؟ کہ ان کی شان میں صحابیت مکس ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بھی صحابی جو ہیں، شرف صحبت سے کیا مکس ہوا ان میں کہ ان کی خطا اوروں کے ثواب سے شان والی ہو گئی، ان کی صحب اوروں کے صحب سے فضیلت والی ہو گئی۔ یہ کس نے بیان کیا؟ پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیروں کے پیر نے، حضرت مجدد الفسانی نے۔ یہ مکتوبات شریف میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا
امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر آج تک یہ ضمن نظر کر دوں، لفظ خطا پر جو امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ لکھا فقہ اکبر کے اندر، جو عقائد میں کتاب ہے، کہ نبیوں کی لغزش نہیں لیکن نبیوں کی طرف نسبت خطا امام صاحب نے لکھی، کیونکہ ان کے خطا کا وہ درجہ ہے جو ان صحابہ کے ثواب کا بھی نہیں ہے، ان کا مزید اونچا درجہ ہے، اس میں وہ گناہ نہیں، وہ عیب نہیں، وہ سکم نہیں۔ تو آج یہ جو طوفان بدتمیزی جن لوگوں نے اٹھایا تھا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کیا سرکار کی صحابیت سے ان کو درجہ یہ نہیں ملا کہ ان کی طرف منسوب کیا یہ لفظ غیروں کے ثواب پر بڑا درجہ رکھتا ہے؟ اسے توہین تو کیا عیب ماننا مجددیت نہیں، مجددیت یہ ہے کہ اس میں ان کی فضیلت مانی جائے، سنیت یہ ہے کہ اس میں ان کا درجہ مانا جائے، کیونکہ اور وہ بھی مطلقاً، اگرچہ مراد اجتہادی ہے کہ یہ جو چیز ان کو ملی اور پھر بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے لحاظ سے وہ نسبت بھی ملی جس کی بنیاد پر اوروں پر ان کی یہ چیزیں قیاس مت کرو، یہ الفاظ بالخصوص لفظ خطا پر تو دو فرقوں کی بنیاد ہے۔ اہل سنت اور رفض میں فرق کی پہلے دن اس لفظ سے ہوا۔ رافضیوں نے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبر کو خطائی کہا، اور آج بے حیاؤں نے حضرت صدیق اکبر کے نام لینے والوں کو خطائی کہنا شروع کر دیا رافضیوں کی تقلید میں۔ رافضیوں نے بخاری کو خطائی کہا، مسلم کو خطائی کہا، اور رافضیوں نے یہ لکھا کہ نبیوں کی طرف خطا کی نسبت یہ توہین ہے، اگرچہ اجتہادی ہو، اور ہمارے امام اعظم نے کی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنی طرف نہیں کی ہوئی تھی، انہوں نے قرآن سے پڑھی ہوئی تھی، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، انہوں نے حدیث سے پڑھی ہوئی تھی جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، کہ جس وقت امتیں پہنچیں گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ آج کوئی سفارش کرو، یہ جہاں کھڑے ہیں یہاں سے تو آگے پیچھے جہاں گرمی بڑی ہے، فَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، وہ اپنی خطا کا ذکر کریں گے۔ یہ ترجمہ اور کوئی کون کرے، کیا کرے گا؟ ارے سب سے بڑھ کر عشق کے ادب کے پی ایچ ڈی تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي کا کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ لیں۔ خطیئتی کا معنی کیا؟ لغزش کیا، وہ تو بھارا ہے اس سے۔ خطی کا معنی خطا کیا، کس نے؟ امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ۔ اس لفظ پر تو ہمارا فرق تھا روافض سے، انہوں نے مسلم کو، بخاری کو، امام سیوطی کو، رازی کو، ہر ایک کے حوالے میرے پاس ان کی کتابوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے خطائی ہیں، کیونکہ انہوں نے خطا والی حدیثیں نبیوں کے لحاظ سے لکھی ہوئی ہیں، اور تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، جو کل رفض تھا آج اسے سنیت بنا کے پیش کیا جانے لگا، صرف اکابر کا لکھا ہوا پڑھ نہ سکے اور غیروں کا پڑھایا ہوا بولنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ 14,000 سے زائد امام ہیں جن کی یہ صراحتیں موجود ہیں، پیچھے سنیت کے کھاتے میں بچے گا کون؟ اگر آج رفض والی باتیں لے کر یہ عقیدہ لیا جائے، بلکہ یہ جو شرف صحبت ہے اس پر تو سارے جو طریقت کے سلاسل ہیں اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی۔